السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ رب کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے، ہر طرح کی مشکل پریشانی اور مصیبت سے بچائے رکھے. آج ہم جو لائیو میرا آنے کا مقصد تھا وہ بڑا نیک مقصد ہے. دراصل کرونا وائرس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں اور یقیناً ایک بڑی مصیبت ہے، اور ہر طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ فلاں کا پازیٹیو آ گیا، فلاں کا پازیٹیو آ گیا، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کچھ ٹینشن زیادہ فیل کر رہے ہیں، اور شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ جناب جس کو کرونا ہو گیا اب اس نے بچنا ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. یقیناً کرونا وائرس ایک مشکل بیماری ضرور ہے، مگر اللہ نے بڑی مہربانی یہ کی ہے کہ لاکھوں لوگ اس سے صحت یاب ہو چکے ہیں. اور آج ہم نے اسی نیت سے میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، میرے بڑے قریبی ساتھی ہیں، اور یہ سمجھیے کہ بہت کلوزنس ہماری بڑھی وہ ان دنوں میں. ہم جب ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ روز ہی میرے ساتھ ہوتے تھے، اور جب ان کے بارے میں مجھے پتا چلا تو میں نے سوچا کہ ان سے اجازت لی. پہلے تو بڑی ہمت ہے ان کے اندر. میں نے کہا ہم آپ کو اگر لائیو لے لیں، اور اس نیت سے لائیو لیں کہ آپ کے ذریعے بہت سارے ناظرین، بہت سارے ویورز جو ہیں ان کو تسلی ملے گی، اور آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. تو وہ کون ہے، میں ان کو بھی لائیو لیتا ہوں. تو آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ ویورز آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم کووڈ 19 کی احتیاطیں کیا ہیں، اور کووڈ 19 ہو جائے تو پھر اپنی لائف کیسے گزارنی ہے، کتنا پینک لینا ہے، کتنا ٹینشن لینا ہے، یا ہمت میں رہنا ہے. تو آئیے ہم ایڈ آن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں اختر اسماعیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حبیب بھائی؟ آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. اختر بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب شکر سے پہلے الحمدللہ، تو اللہ میں پاک کا بہت ہمارے احسان. ویورز جو ہیں مجھے بہت سارے جمع ہو گئے ہیں، اور یہ ویڈیو مجھے امید ہے کہ بہت ہزاروں لوگ بعد میں بھی دیکھیں گے. تو سب دعا کریں اللہ پاک ہمارے اختر بھائی کو شفا دے، صحت دے، عافیت والی، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے. اور نہ صرف اختر بھائی کو بلکہ آمین جتنے آمین، بیمار ہیں، جزاک کرونا اللہ. وائرس کے مریض ہیں، اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آمین آمین. اختر بھائی آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے میں اختر بھائی کا ہمارے ویورز کو ایک بڑا زبردست وصف بتاتا ہوں کہ اختر بھائی کا اپنی والدہ سے پیار، اور ان کی والدہ کا ان سے پیار. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. یہ ایک کمال کا ایک رشتہ ہے، اور واقعی ماں تو سب کی ماں ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کی والدہ کا جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، جس محبت سے یہ ماں بیٹے بات کرتے ہیں، اور مجھے خوش نصیبی یہ حاصل ہے کہ ان کی والدہ نے مجھے بھی بیٹا بنایا ہوا ہے، وہ مجھے بھی بڑی دعائیں دیتی ہیں. اختر بھائی کیسی ہے والدہ کی طبیعت؟ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ، بہت خیر ہے. بس وہ کہتے ہیں نا، ماں اسپیشل چھتری ہے میری. وہ بس اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ مجھ پہ رکھے. اور وہ جتنی پریشان وہ آمین. رہتی ہے، کوئی نہیں رہتا میرے لیے. نہیں، میں نے دیکھا ہے جان سے کر. ماں جی کو بھی آپ نے ہمت دلانی ہے. یہ آپ کا اب یہ کام اور بھی بڑھ گیا آپ کا انشاءاللہ. بالکل 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 بالکل، ماشاءاللہ وہ ہمت میں، الحمدللہ اچھا بہت اختر بھائی ہمت یہ ہے. بتائیں آپ کو پتا ان کیسے کو میں نے چلا؟ خود ہم الگ اسٹارٹ سے الگ شروع کرتے ہیں. تم حبیب بھائی، یہ ہاں، لاسٹ ماں جی منڈے کو کی پہلے تو آپ بات نے ہے. کہنا آپ ہے کہ سمجھ میرے لیں لیے بھی دعا کریں، تقریباً اور جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں. ہم تھوڑا سا ہمارا آپس میں ڈیلے ہو رہا ہے، سب کے لیے تو تھوڑا گفتگو ڈیلے ہو رہی ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں جی کہ جی. آپ کو میری آواز تھوڑا دیر سے پہنچ رہی ہے. تو میں اب ہاں ہاں، اپنی بالکل گفتگو کر کے بالکل. بریک لے لوں گا، پھر آپ کہیں گے تو میرا خیال ہے ناظرین بھی اچھے سے سمجھ لیں گے. تو بہرحال آپ یہ بتائیں کہ اسٹارٹ کیسے ٹھیک ٹھیک. ہوا، آپ کو ریئلائز کیسے ہوا؟ کیونکہ میں رمضان میں ہم دونوں ساتھ تھے، اور میں دیکھتا تھا آپ بھی ماسک پہن رہے تھے، آپ بھی احتیاط کر رہے تھے. تو یہ کہاں سے کہانی اسٹارٹ ہوئی، تھوڑا سا بتائیں. آج سے اپنا حبیب بھائی، یہ منڈے لاسٹ پہلی تاریخ کی میں بات بتا رہا ہوں. 1 جون کو جب میں فیکٹری سے واپس آیا تو مجھے شام کے ٹائم کچھ ہلکا سا بخار سا محسوس ہوا. تو میں ٹھیک نے ہے. اپنے ڈاکٹر کو کال کیا. تو آج کل آپ کو پتا سیزن ہے، یہ وائرل چل رہا ہے اس وقت، سب کو پتا ہے. گرمی بھی ہے، موسم بھی تھوڑا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے. تو ڈاکٹر نے مجھے صرف ٹھیک ہے. گائیڈنس دی کہ اختر صرف اور صرف آپ پیناڈول لیجئے گا، اور کوئی ٹیبلٹ نہیں لینا. سوائے پیناڈول کے کوئی ٹیبلٹ نہیں لینا. لیکن 3 روز گزرے، میرا بخار صحیح ہو گیا. چوتھے دن بالکل میں نارمل تھا. 5واں دن بالکل نارمل گزرا. میں نے ڈاکٹر کو فون کیا، میں گھر سے باہر جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک نہیں ہے. بیٹا، احتیاط کرو. 8ویں دن دیکھنا، اس کے بعد آپ گھر سے نکلیں گے، کیونکہ گھر میں بڑے بھی ہے، بچے بھی ہے، سب ہے. لیکن 8ویں دن مجھے پھر دوبارہ منڈے والے دن بخار دوبارہ ہوا. اچھا آپ نارمل ہو تو گئے تھے؟ پھر ڈاکٹر 3-4 صاحب دن نے بعد آپ مجھے نارمل کہا ہو کہ گئے؟ اختر بالکل میں بالکل نارمل ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سمٹمز نہیں. 8ویں دن دوبارہ مجھے بخار ہوا، اور مجھے تھوڑی سی کھانسی آئی، کف والی، ڈرائی کھانسی ہوتی ہے نا جو.
تو پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹا اب جاؤ اور تم ٹیسٹ کراؤ. اور میں منڈے کو دوبارہ جا کے شام میں ٹیسٹ کروایا میں نے, اور آج میری رپورٹ آئی ہے کہ میں پازیٹیو ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں لیکن اس میں ایک چیز ابھی بھائی, یہ اچھا, آپ کی آج پتہ سب سے چلا آپ اچھی کو؟ بات مجھے پورے رمضان میں آپ نے آپ کے بیان میں سب سے اچھی چیز مجھے ایک لگتی تھی پورے بیان میں ماشاءاللہ, کہ آپ کہہ رہے تھے کوارنٹائن نہ کرو, اس کو قرآنٹائن کر دو. تو یہ سب سے اچھی چیز ماشاءاللہ 8 دنوں میں یہ جی چیز جی چل جی رہی تھی ماشاءاللہ. درود پاک, استغفار, اور ماشاءاللہ آپ نے اتنا پیارا چینل سٹارٹ رکھا ہوا ہے مدنی چینل, وہ دیکھتے رہو. بہت فائدہ ہوا الحمدللہ, بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. پھر آپ کے کلپس آتے رہتے, آپ کے شارٹس بیان آتے رہتے, ماشاء اللہ. میں اپنی ساری گیدرنگز کو دیتا ہوں ماشاءاللہ. وہ اتنے خوش ہوتے آپ کے بیان سن کے. آپ جانتے میرے دوست اسپیشلی اویس بھائی جو امریکہ میں ہوتے, وہ آپ کے سارے بیان اسپیشلی مجھے جی انہوں نے انسٹرکشن دی ہوئی ہے جی کہ جی جی, حبیب بھائی کا جو بیان ہے بھائی مجھے لازمی فارورڈ کرنا ہے. وہ ماشاءاللہ اتنی محبت کرتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, اب میں یہ چاہوں گا اختر بھائی کہ اب آپ کو جیسے نیوز ہلو, ملی, تو آج کل ہوا آواز آ رہی یہ ہے ہے ابھی کہ بھائی؟ جس کو یہ پتا چلتا ہے نا میں پازیٹیو ہو گیا ہوں, تو آواز نہیں آ رہی وہ, آپ کی جی بھائی. جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہلو ہے؟ اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز ہلو اختر بھائی؟ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اچھا, آپ کو ہلو, اختر بھائی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز اختر بھائی بالکل نہیں آواز آ آ رہی رہی ہے ہے آپ بھائی. کو؟ ٹھیک ہے, تو میں دوبارہ آپ رہیے گا. میں اختر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آئی, اختر بھائی آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی, اب آ رہی. میں آپ کو سن نہیں پا رہا ہوں. ناظرین بتائیں گے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے اختر بھائی کی؟ اختر بھائی آپ بتائیے گا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ابھی بھائی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی, کلیئر آ رہی ہے. شاید میرے پاس یہاں مائک جو ہے مجھے دیکھنا ہوگا, اس میں تھوڑا سا میں اس پہ کمزور ہوں. ایک منٹ میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. اور جی ناظرین جی ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم اختر بھائی سے بھی بہت ساری باتیں کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کو اب فیلنگز کیا ہیں اور ہم نے حوصلے میں کیسے رہنا ہے. میں انشاءاللہ دوبارہ جوائن ہو رہا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم اختر بھائی, اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی ابھی بھائی آ رہی ہے آواز, بالکل آ رہی ہے, آ السلام رہی ہے علیکم آپ کی اختر آواز. بھائی, اب آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. جی وعلیکم جی, میں السلام یہ بھائی. بات جی کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو اب لوگ جن کو کووڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے نا, وہ بڑا نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں, بہت گھبرا جاتے ہیں. آپ تو بڑے فریش بھی لگ رہے ہیں, انرجیٹک لگ رہے ہیں, تو یہ کیا واقعی اتنا ڈر جانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کووڈ اگر کوئی پیشنٹ ہمیں سن رہے ہیں یا یہ ویڈیو مجھے امید ہے بعد میں بھی کووڈ پیشنٹ سنیں گے, تو کیا اس میں نہیں, کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں ڈرنا چاہیے, ہمت رکھنی چاہیے. دیکھیں یہ قسم کا وائرل ہے ابھی بھائی, خدا نہ خواستہ یہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا, آپ کو پتہ دنیا میں سوشل میڈیا کے وجہ سے. ایسے فلو کتنے ہیں, جی کتنی جی دوسری بیماریاں ہیں, لوگ ان سے بھی خدا جی نہ خواستہ انتقال ہو جی جاتا ہے. آپ ریسٹور کے آپ نے ہمت رکھنی, جی انرجیٹک رہنا, اپنے آپ کو 5 وقت کا ٹھیک ہے, نمازی بنا لے, درود پاک پڑھے, ماشاء اللہ مدنی چینل دیکھے ماشاء اللہ. ماشاءاللہ, استغفار پڑھے کثرت سے. تو آپ کے تو کتنے گناہ اس کوارنٹائن کے درمیان آپ کے فارغ ہو جائیں گے, یہ تو آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی وہ کہتے ہیں نا لوگوں سے دور ہو کر اللہ کے قریب ہو جاؤ, تو میں تو سمجھتا ہوں یہ کووڈ 19 تو لوگوں سے ویسے ہی بندہ دور ہو جاتا ہے, اب اللہ کے قریب ہو جائے. وہی بالکل صحیح کہا آپ جب کمرے میں ہیں تو آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے, تو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے آپ نے. بھائی اللہ پاک راضی تو ہر واہ چیز واہ راضی. واہ واہ واہ, درود پاک پڑھتے رہے, پھر اس کا ماشاء ثواب اللہ آپ کو لینا ہے. ایک درود پڑھنا ہے, اس کی نیکی آپ کی ماشاء گننا اللہ شروع ہونی ہے. آپ کی جتنی برائیاں وہ کمی ہو ماشاء رہی ہے, اللہ ماشاء اور اللہ آپ قریب ترین اللہ تعالیٰ کی طرف ماشاء ہوتے اللہ جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا اختر بھائی, تھوڑا سا اب آپ ظاہر میں نے آپ کو دیکھا ہے قریب سے, آپ کے رابطے بھی بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ, انٹرنیشنلی بھی رابطے ہیں, اور آپ نے اچھے ڈاکٹر سے بھی رابطے کیے ہوں گے. تو اب ڈاکٹرز آپ کو ہو گیا کووڈ, تو کیا بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے اب اپنا شیڈول کیسے گزارنا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, دوائیں کون سی ہیں, تھوڑا سا یہ بھی بتائیں نا. دوائی دیکھے ڈاکٹر صاحب, جب بخار تھا تو انہوں نے کہا تھا صرف پیناڈول, اس کے علاوہ کچھ نہیں لینا, ٹھیک پیناڈول کے علاوہ. ٹھیک ہے ایک اور ٹھیک ہے وٹامن سی, اسپیشلی جو وٹامن سی آتی ہے سیلسیس 1000, وہ ڈیلی ٹھیک ایک ہے لے, آپ لازمی پئیں, اس کو مسٹ ہے. ٹھیک ہے. اسٹیم سب سے ضرورت کی چیز ہے, میں کہوں گا حبیب بھائی, میرا میسج ہے اچھا, کہ دن میں کووڈ کے بعد منیمم بھی
کووڈ کے بعد بھی، کووڈ کے درمیان بھی، اور کووڈ کے منیمم 3 ٹائمز، کیونکہ اسٹیم کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ کے اندر وہ سانس چیزیں ساری چیزیں کلیئر کرتا ہے، آپ کا نظام سانس کا پورا درست کرتا ہے، اور منیمم 10 منٹ تک لیں اس کو، کوشش کریں کہ اس کے اندر لونگ ڈالیں یا اس کے اندر آپ کلونجی ڈال دیں اسٹیم لیتے وقت، صبح نہار منہ گرم پانی پئیں، ہلکا سا شہد ڈال لیں اس کے اندر، بہت اچھی، اور ٹھنڈی چیزوں سے اوائڈ ہے، ریکویسٹ ہے سب سے، ٹھنڈی چیزیں بالکل نہ پئیں، فریش جوس پئیں، نارمل جوس پئیں، فروٹس کھا سکتے فروٹ کھائیں، آم میں وٹامن سی ہے، آڑو میں وٹامن سی ہے، آپ کو پتا ہے یہ ساری چیزیں آج کل، اور ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے سب سے بڑی بات اس وقت فروٹ کے سارے موسم ہیں اور سارے ہیلدی جی فروٹس ماشاءاللہ، ہیں اس اللہ نے وقت، بہت سارے فروٹ اللہ نے دیے ہوئے ہیں، صحیح اور بات. بہت بڑی نعمت ہے پاکستان میں کہ ہمارے پاس تقریباً سارے فروٹس اس وقت موجود ہیں الحمدللہ. اچھا آئیے اب یہ بات ہمارے ٹھیک ہے اوپر، کہ یہ بات ٹھیک جی ہے جی، کہ ذائقہ منہ کا ختم ہو جاتا ہے، آپ کو ٹیسٹ نہیں آتا؟ یہ شروع میں جب بخار ہوا تھا تو اسمیل بالکل کھانے پینے میں فرق پڑ گیا تھا 3 روز کے لیے، لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹیسٹ چیزیں رہتی ہے. آپ دہی کھائیں لازمی، امیون سسٹم کے لیے دہی بہت اچھی چیز ہے، لازمی کھائیں، میرا ٹھیک ہے، مشورہ آپ لوگوں کو بالکل کریں. ٹھیک یہ ایک ہے. سسٹم ہے پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں ہیلتھ اچھی رکھنی ہے، اگر میں حبیب بھائی گھبرا کر میں کمرے سے باہر نہ نکلوں اور میں پلنگ پہ پڑ جاؤں، ایسے نارمل ڈیز میں بھی اللہ نہ کرے مجھے کچھ اور کوئی پلنگ پہ مجھے ڈال دے گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، آپ بھی سمجھتے نا، ویسے ہی بیمار ہو جائیں گے، ویسے آپ تو بڑے بزی رہنے ویسے والے بیمار آدمی ہیں، بالکل صحیح تو ایک اس کا ہے. بیسٹ وے ہے کہ اپنے آپ کو ان ٹچ رہے. میں فیکٹری سے بھی ٹچ میں ہوں، کمپیوٹر پہ ہے، ٹھیک آن ہے، لائن کام بھی کر رہا ہوں. میں یہاں بتاؤں ناظرین کو کہ اختر بھائی ماشاءاللہ ایک بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے بہت بڑا بزنس ہے، اور یہ بہت زیادہ ٹریولر تھے. اختر بھائی وہ اسلامی بھائی نے بنائی تھی، اور وہاں پہلی اذان اور پہلی نماز ہوئی تھی تو اختر بھائی ہمارے ساتھ پاکستان سے چلے تھے. اختر بھائی وہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ سر وہ لائف کا میرا سب سے اچھا ایکسپیرینس الحمدللہ. ایک جب میں خانہ کعبہ کے ماشاء اندر اللہ، گیا تھا، ایک میں جب حبیب بھائی بتا دوں واہ واہ، خانہ کعبہ کے اندر گیا تھا، اور دوسرا جب میں ارے نے واہ، پہلی ارے اذان واہ، سنی ارے تھی وہاں الحمدللہ. اور ہاں، آپ کو ہر یاد آنکھ ہوگا کہ سب اشمار سے تھی، جرمنی میں ہر آنکھ بے اشمار شک تھی. الحمدللہ ہاں وہ لائف ہاں ٹائم ہے، لائف ٹائم. اللہ تعالیٰ بس وہ ہاں، ایسے کام ہم سے اللہ پاک اور قبول کر لے، لیتا رہے، بس پڑے آمین. بس اچھا قبول کرے اور اختر ہم بھائی سے سے آگے ہماری بھی لیتا دوستی رہے. کی ابتدا بھی اسی سفر میں ہوئی تھی، ہے نا اختر بھائی؟ الحمدللہ، بالکل بالکل حبیب بھائی، بالکل ایسے ہی، اللہ جی کا جی، شکر ہے. اللہ پاک آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں. میں اس وقت بھی جس کمرے میں الحمد ہوں، یہ میرے سر پر غلاف کعبہ ہے، سامنے میرے منہ ماشاء اللہ، مبارک شریف ہے، اور میں آپ کے لیے بار الحمدللہ، بار دعائیں کر رہا ہوں، اور ہمارے ناظرین بھی ہزاروں کی تعداد میں آپ کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ. اور آپ بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو کے اور ہم مل کے دین کا بہت کام کریں گے، بہت انشاءاللہ دین کی انشاءاللہ. خدمت کریں گے. آپ اختر سے بھائی کا ایک ریکویسٹ جملہ ہے، دعا ناظرین، کیجیے گا. ہاں جی انشاءاللہ جی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا میں یہاں اختر بھائی اور چاہوں گا کہ اگر آپ کو ابھی یا بعد میں کوئی کووڈ کا پیشنٹ سنتا ہے، یا جس کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو اس کو آپ کوئی میسج اور دینا چاہیں؟ نہیں دیکھیں ایک چیز تو ہے بھی بھائی، اگر آپ اپنے دماغ پہ کوئی بھی چیز سوار کر لیں گے نا، وہ نقصان دہ ہمیشہ. اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کو ٹھیک فیس ہے. کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کووڈ-19 کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے. آپ کو ہمت رکھنی ہے، اپنے آپ کو آپ نے ایسولیشن کر لینا گھر کے اندر. دیکھیں آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس یہ سوچنا ہے. تو آپ خود ویسے ہی ہیلدی ہو جائے، اب جب آپ ہیلدی ہے. ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے، آپ کو سب کو دیکھنا ہے. تو بیسٹ ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنے ماشاء کے لیے اللہ، آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں، زیادہ اچھا ہے، اور سب اللہ کا کی خیال طرف رکھیں، رجوع کر سب کا لیں. خیال رکھیں. یہ بات آپ نے مدنی شروع میں چینل کہی کہ دیکھتے رہے دیکھیں ماشاء اللہ. کووڈ کی جو جی جی کووڈ کا جو فیٹلٹی ریٹ ہے، یعنی کووڈ میں جو اموات ہوتی ہیں وہ 2% ہے دنیا میں. اور اگر کینسر کو دیکھیں اور ٹی بی کو دیکھیں، ایسی بیماریاں جس کا ابھی تک علاج ہی نہیں آیا ہے، بالکل تو کووڈ والوں کو تو لاکھوں کو ٹھیک ہوتے ہم نے دیکھا ہے. تو ہم کینسر کے مریض کسی کو ہو جائے تو اتنا خوفزدہ نہیں ہو رہے جتنا کووڈ کا سن کے خوفزدہ ہو رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب دو ایکسٹریم ہے اختر بھائی، میں یہ سمجھ رہا ہوں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک بدقسمتی سے ایکسٹریم ہماری وہ ہے جو بڑی تعداد ابھی تک کووڈ کو مذاقی سمجھ رہی ہے، وہ کہتی ہے جناب یہ کوئی سازش ہے، یا کووڈ نام کی نہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ بھی غلط نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے وہ بھی سامنے غلط ہے. ہم لوگ ہیں، ہم دونوں رمضان میں پورا ساتھ رہے ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو کووڈ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی احتیاط کرنی 100%. چاہیے. اچھا ایک وہ ایکسٹریم ہے جو کہتے ہیں جناب بس ہم مر گئے، اگر کووڈ ہو گیا تو پھر تو کچھ بچنا ہی نہیں ہے. تو وہ ایکسٹریم بھی غلط ہے.
توکل رکھیں, ہمت رکھیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. وہ طوفانوں کو ٹالنے والا ہے, وہ بیماروں کو شفا دینے والا ہے, وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے. دیکھیں جب آنی ہے تو کووڈ ضروری نہیں ہے. جہاز میں لوگ تھے وہ بھی گر گئے, بلکہ لوگ کہتے ہیں جہاز میں نہیں بیٹھنا چاہیے. بھائی جو گھر میں بیٹھے تھے جہاز ان پر آ کے گر گیا. اب یہ کل پرسوں نیا آباد کے اندر جو حادثہ ہوا, وہ بیچارے فیملی کے لوگ گھر میں بیٹھے تھے, بلڈنگ گر گئی. تو دیکھیں اتنا کسی چیز کو سر پہ سوار کر لیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں لائف میں کر سکیں گے. یقیناً احتیاط کریں. بلکہ اختر بھائی ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو, آج ہمارے ایک اور دوست سے میری بات ہو رہی تھی, بہت کلوز ہے وہ بھی مجھ سے. ان کا جملہ تھا عبدالحبیب, وہ 3 مہینے سے گھر سے نہیں نکل رہے تھے, کہتے میں نے اتنی احتیاط کی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں کہیں ملا نہیں ہوں, کسی سے ہاتھ نہیں ملایا, کبھی ماسک نہیں اتارا, ہر چیز سینیٹائز کی, اس کو کووڈ ہو گیا. تو یہ بھی جو مینٹل لیول ہے نا کہ بھائی ہو بہت زیادہ احتیاط کریں. دیکھیں میں تو پرسنلی اب یہ ساری اسٹڈی کر کے یہ سمجھاؤں کہ شاید ہم سب کو جو ہے وہ ہونا ہی ہے. یہ کووڈ سب کو ہوگا, یہ باری باری کسی نہ کسی طریقے سے سب کو ہوگا. یہ وائرل ہے, اس کو اتنا ٹینشن نہ لیں. ہاں اس کے لیے ابھی سے تیار ہو جائے, اپنا امیون سسٹم اچھا رکھیں, اپنی خوراک اچھی رکھیں, آرام کریں, صحت اچھی رکھیں. باقی اگر ہو جائے تو اتنا ٹینشن نہ لیں. جب مثال کے طور پہ 70 لاکھ لوگوں کو دنیا میں ہوا ہے, میں کل فگر پڑھا تھا, 70 لاکھ لوگوں کو ہوا ہے, 4 لاکھ افراد دنیا سے گئے ہیں. اب ان 4 لاکھ افراد کی بھی ہسٹری پڑھیں تو اس میں 70% وہ ہیں کہ یا تو وہ 60-70 سال سے بڑی عمر کے ہیں, ان میں ہارٹ پیشنٹ تھے, اس میں دمے کے مریض تھے, اس میں شوگر پیشنٹ تھے, تو بہت بڑی تعداد تو اس میں بیمار تھے. تو یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ صحت مند ہیں, آپ کی عمر 50-60 سال سے کم ہے, تو آپ ہمت میں رہیں, اتنی جلدی ہمت نہ ہار جائیں. ہمارے ایک دوست 25 سال کے ہیں, ان کو بھی ہوا اور ان کے ماں باپ کو بھی ہو گیا. اس کو ابھی تک کوئی سمٹم ہی نہیں آیا ہے. تو اتنا گھبرا جانا, اتنا ٹینشن لے لینا, تو ایسا انشاءاللہ کچھ نہیں ہے. تو یہی آپ بھی سمجھتے ہیں اختر بھائی؟ آپ کی وائس پھر میرے پاس سے چلی گئی اختر بھائی. آپ کو میری وائس آ رہی ہے اختر بھائی؟ آپ کو میری وائس آ رہی ہے؟ اچھا تو آپ کنٹینیو کریں, میں دوبارہ اسی طرح ڈراپ ہو کے واپس آتا ہوں, شاید کچھ پرابلم ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر بھائی وائس آ رہی ہے میری وائس آ رہی ہے؟ جی میں عرض یہ کر رہا تھا, مجھے آپ کی وائس پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی. آپ کو میری وائس آ رہی ہے نا اختر بھائی؟ جی تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بلکہ میں آفر کر دیتا ہوں کہ کووڈ-19 کا اگر کوئی پیشنٹ ہے اور اس کو اپنا وقت واقعی کمرے میں گزارنا مشکل ہے, تو دعوت اسلامی کی ایک زبردست سروس ہے, اور وہ سروس ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. اس کی ویب سائٹ ہے QuranTeacher.net. میں کمنٹس کے اندر بھی وہ ویب سائٹ لکھ دیتا ہوں, QuranTeacher.net. اور آپ اس پر اپلیکیشن دے دیں, اور ساتھ آپ لکھ دیں اس ویب سائٹ پہ جو اپلیکیشن فارم ہے کہ میں کووڈ-19 پیشنٹ ہوں, تو انشاءاللہ ہم آپ کو اسپیشلی جلدی داخلہ دے دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیو ہے, تاکہ آپ کی مصروفیت ہو جائے, آپ اس میں قرآن پڑھ لیں. اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس کی فیس, تو میں ایز اے ذمہ دار آف مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ذمہ داری میرے پاس ہے, ہم آپ کو فری آف چارج پڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ کووڈ-19 جو مسلمان ہیں جو بیچارے پریشان ہیں, اور اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے, افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کی فیس دیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو تاکہ آپ کا یہ کوارنٹائن ٹائم جو ہے, جو اختر بھائی نے جملہ کہا تھا, اس کو قرآن ٹائم بنا لیتے ہیں, اس میں تجوید سیکھ لیں, اس میں آپ اپنی نماز درست کر لیں. تو 14 ڈیز کے لیے آپ جتنا, جب تک آپ کی اس میں ایک لیول آتا ہے جب آپ کو گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تھوڑے دنوں کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے کھانسی وغیرہ کی, جب آپ فیل کریں کہ اب میں بات کر سکتا ہوں یا سن سکتا ہوں, تو آپ اس کو قرآن ٹائم بنا دیں اور داخلہ لے لیں. میں نے ویب سائٹ اپنا کمنٹس کے اندر میں نے وہ لکھ دیا ہے. اور ایک اور بات میں نے کرنی ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پہ ایسی کنڈیشن میں کہ آپ کا جی نہیں چاہتا, مجھے بھی شاید ایسا پتا چلا تھا کہ لوگ گفتگو کرنے میں تھوڑی تھکاوٹ ہوتی ہے, تو ایک ویب سائٹ, ایک اپلیکیشن ہے, میں وہ اپلیکیشن بھی یہاں ٹائپ کر رہا ہوں, مولانا عبدالحبیب اتاری کے نام سے. وہ ایپل اسٹور پر بھی ہے, اور جو پلے اسٹور ہے اس پر بھی ہے, اینڈرائڈ میں بھی ہے, اور وہ اس میں بھی ہے. اس اپلیکیشن کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں ہم نے قرآن پاک کا تلاوت, ترجمہ اور تفسیر, یہ سب ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے. کافی ساری صورتیں اس میں ہیں, اور سورہ رحمان کے بارے میں تو ہم بار بار سنتے ہیں کہ سورہ رحمان کی جتنی تلاوت سنیں یہ شفا کا کام دیتی ہے.
تو آپ سورہ رحمان کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بار بار اس اپلیکیشن سے سن سکتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وقت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزرے گا، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں گزرے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ جتنے کووڈ پیشنٹ مجھے سن رہے ہیں اس میں ہمت میں رہیں، قرآن ٹائم بنا دیں، اس ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں، توبہ ٹائم بنائیں۔ اور ہم کبھی کبھی سوچتے بھی تھے نا کہ یار دنیا سے ہٹ کر اللہ کے قریب ہو جائیں، یہ ٹائم ملا ہے اللہ کے قریب ہونے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اللہ سے توبہ کرنے کا۔ اور بڑی پیاری بات ہمارے اختر بھائی نے کہی کہ اللہ راضی ہو گیا تو پھر تو سب راضی ہو جائے گا نا، پھر سب اچھا ہو جائے گا۔ تو اس ٹائم میں رب کو ایسا راضی کر لیں۔ اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا کہ جو کووڈ پیشنٹس مجھے سن رہے ہیں بعد میں سنیں، دیکھیں یہ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت یابی دے، اور انشاءاللہ ضرور ملے گی، اب اگلی زندگی جو ملے گی وہ اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، بہت قریب سے آپ انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ جو بچ بھی گئے ہیں، دیکھیں ہم اور آپ جو مجھے سن رہے ہیں جن کو یہ مرض نہیں لگا ہے، مگر ہمارے آس پاس لوگ اس مرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ہمیں بھی بچائے رکھے، لیکن سب اب تیاری کریں کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارے۔ میں اختر بھائی بہت آپ شکریہ ادا کروں گا، اس کنڈیشن میں بھی آپ نے وقت دیا۔ میں یہ بھی کی پازیٹیوٹی بتاؤں، میں نے ایک اور مریض سے بھی رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں یار میں لائیو نہیں آنا چاہتا، شاید بہت ساروں کو لوگ بتانا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، ان کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اختر بھائی نے 1 منٹ نہیں لگایا، اور اسی لیے وہ بھی آئے تھے اچھی نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کو پازیٹیوٹی کا میسج دوں۔ نیگیٹو میسج تو بہت سارے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ اختر بھائی، سو نائس آف یو، اللہ آپ کو حفاظت فرمائے، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں اور روزانہ دعا کریں گے انشاءاللہ، اور جلد پھر آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ مدنی قافلے میں کہیں ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، فی امان اللہ۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، مجھے ایک اور ٹاپک پر بات کرنی ہے، اور میری وائس ٹھیک ہے کہ نہیں ذرا پلیز مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ میں اختر بھائی کی وائس نہیں سن پا رہا تھا تو اس لیے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ میری وائس ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے کمنٹس آ رہے ہیں اور اب میں آپ کے کمنٹس بھی شیئر کروں گا۔ اور میں یہاں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور بڑا پرابلم ہوا ہے اس پورے کوارنٹائن میں یا اس پورے پرابلم میں، کہ عجیب تماشا ہے کہ جیسے ہی یہ کرونا وائرس کی خبر ملی تو جناب چیزیں مہنگی ہونے لگ گئیں۔ ماسک جو 200-300 روپے کا ڈبہ ملتا تھا 3-4 روپے کی جس کی کاسٹ تھی، وہ 50-50 روپے کا ہو گیا۔ اچھا جناب پھر کوئی اعلان ہو گیا کہ کلوروکوئن نام کی کوئی ٹیبلٹ ہے وہ علاج میں کام آئے گی، لوگوں نے اس کو اسٹاک کرنا شروع کر دیا۔ پھر جناب آیا کہ اس کے ریٹ بڑھ گئے، اب وہ سنا مکی جو ہے سنا ہے کہ وہ 50-60 روپے 100 روپے کلو تھی، اب وہ بتایا جا رہا ہے وہ ہزاروں روپے کلو ہو گئی۔ کیا تماشا ہے، ذرا غور کریں، ان لوگوں کو مرنا نہیں ہے کہ جو اس میں بھی پیسے کما رہے ہیں۔ کوئی انجیکشن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ انجیکشن کینسر کے مریضوں کو لگتا ہے، اور اب شاید وہ آزمایا جاتا ہے لاسٹ سٹیج میں کرونا کے مریضوں کو، تو وہ 30-40 ہزار روپے کا انجیکشن تھا، وہ 2.5-3 لاکھ روپے میں بھی نہیں مل رہا۔ کیا ہاسپٹل والے، کیا میڈیکل والے، کیا جڑی بوٹیوں والے، خدا کا خوف کریں یار، یہ وقت ہے لوگوں کی مدد کرنے کا۔ ایک مریض پہلے ہی پریشان ہے اور اس کے لیے آپ چیزیں مہنگے کر رہے ہیں، مرنا نہیں ہے، یہ پیسے کریں گے کیا مجھے بتائیں نا۔ اور ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا، حدیث پاک کا مضمون ہے جو مسلمانوں کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ ارے یہ تو وقت ہے ان مریضوں کی خیر خواہی کرنے کا۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ جو دوائیوں کا پرابلم آیا نا، جیسے کلوروکوئن کے بارے میں آیا، تو وہ دوائیوں کا کام کرتے تھے، انہوں نے کلوروکوئن نام کی جو ٹیبلٹ تھی، حالانکہ وہ بعد میں کنفرم ہو گیا کہ وہ اس علاج کے لیے شاید نہیں ہے، مگر انہوں نے اسٹاک اپنے پاس سیو کر لیا اور کہا میں کسی کو نہیں دوں گا، جو مریض آئے گا اس کو فری میں دوں گا، تاکہ کورونا کے مریضوں کا فائدہ ہو، ورنہ ہماری قوم جو اس کو خرید کے اسٹاک کر لے گی اور جب ضرورت پڑے گی تو نہیں ملے گا۔ تو لوگ ایک طرف ماسک سے پیسے ملٹیپلائی کرنے لگے، اور کئی خوش نصیب وہ تھے جو ماسک لے کے روڈوں پہ بانٹنے لگے۔ کچھ لوگوں نے سینیٹائزر کے ریٹ بڑھا کر پیسے بنائے، اور کچھ لوگوں نے وہی سینیٹائزر مسلمانوں میں تقسیم کر کے نیکیاں کمائیں۔ آپ سوچیں آپ کس گروپ میں ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس تکلیف میں بھی مسلمانوں سے پیسہ کمانا ہے۔ یعنی اچھا یہاں میں ایک اور بات کر لوں کہ یہ نہ ہو کہ جناب اس بات کو لے کر اب دکاندار سے آپ الجھنے لگ جائے، ہو سکتا ہے دکاندار کا قصور نہ ہو، پیچھے سے جس کا اسٹاک ہے اس نے مہنگا کر دیا ہو، اس بیچارے کو جتنے میں آ رہا ہے وہ اتنے میں بیچ رہا ہے، لیکن جو بھی یہ کر رہا ہے یہ نہ کرو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو اور وہ چیز آپ کو 10 گنا 20 گنا مہنگی ملے؟ یہ وقت نہیں ہے کمانے کا، یہ وقت نیکی کمانے کا ہے۔ اچھا ایک طرف اچھا یہ چند لوگ ہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو جب اس قوم کو ضرورت پڑی تو تھیلیسیمیا کے لیے لائنیں لگا کے لوگوں نے بلڈ دیا۔ اسی طرح جب بھی ضرورت پڑی تو اس قوم نے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ گروپ بن گئے نوجوانوں کے جو کووڈ 19 کے پیشنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پلازما دینے کے لیے تیار ہیں،
اور جو ریکور ہو گئے اور لوگ ان کا جا کے پلازما دے رہے ہیں. تو اچھے لوگ بھی ہیں, مدد بھی کر رہے ہیں, اور مدد ہی کرنی چاہیے. تو خدارا یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ایسے وقت میں پیسے نہیں کمانے, ایسے وقت میں نیکیاں کمانی ہیں. اور جو ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے نا, وہ یہ بھی ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو پیسے تو بہت کما لے, پھر خود بھی کرونا وائرس میں پڑے ہوئے ہوں, خود بھی پریشانی میں پڑے ہوئے ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب آپ کے زمانے میں قحط آیا, لوگ بھوکے تھے, تو آپ نے اپنے دسترخوان سے گویا کھانا کم کر دیا کہ میں بھی اس وقت نہیں کھاؤں گا جب میری قوم نہیں کھائے گی. لیکن ایک طرف قوم پریشان ہو اور ہم مزے کریں, اور ہم انہی کی بیماری اور پریشانی سے پیسے کمائیں, ایسا نہ کریں. مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے, آپ بلیو کریں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کرونا وائرس سے بچ جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریشانیوں سے بچیں, آپ ان مریضوں کی مدد کریں, ان کی دل جوئی کریں. یہ کام نہ کریں. یہ دل جلتا ہے یہ باتیں سن کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ جو چیز کرونا سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے, وہ ناپید ہو جاتی ہے, اس کا اسٹاک کر لیا جاتا ہے. کیا کرو گے ان پیسوں کا یار؟ یہ وقت تو آگے بڑھ کر آنسو پہنچنے کا ہے, لوگوں کی مدد کرنے کا. اور ماشاءاللہ میں کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو دن رات مدد میں لگے ہوئے ہیں. وہ خود مریض نہیں ہے مگر مریضوں کی معلومات کرتے ہیں, مریضوں کے لیے ہاسپٹل ارینج کر رہے ہیں, کبھی وینٹیلیٹر کی معلومات کر کے دے رہے ہوتے ہیں, اور جناب ان کے لیے ایمبولینس ارینج کر رہے ہوتے ہیں. ایک میں نے گروپ کے دیکھا کہ ایک مریض نے ڈالا کہ میری گاڑی خراب ہے, میرے والد صاحب کو مجھے ہاسپٹل لے کے جانا ہے. تو کئی لڑکوں نے ان کو میسج کیا کہ ہماری گاڑی حاضر ہے, آپ بتائیں کہاں آنا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ. لیکن چند لوگ اس میں پیسے بنا رہے ہیں, اور پیسے اتنا بڑھا رہے نہ کریں. اور اس سے ہم تو مسلمان ہیں, مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. پلیز میری اس ویڈیو کو بہت شیئر کیجئے گا, اس کی شارٹ کلپ بنا لیجئے گا تاکہ ان لوگوں تک پہنچے جو یہ کر رہے ہیں, اور اللہ کرے وہ توبہ کریں. اور یہ وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس ثنا مکین سٹاک میں ہے نا, اس سے بڑا لنگر, اس سے بڑی نیاز, اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہوگی کہ آپ اعلان کر دیں کہ جو مریض میرے پاس آئے گا اگر اس کو ضرورت ہے تو میں اس کو فری دے دوں گا. ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے بہت بڑی بلک کوانٹٹی میں لی ہے, اور ان کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ کو اگر چاہیے تو ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو پڑیوں میں دے دیں گے, آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے, وہ کنفرم علاج ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے, لیکن اگر مریض کو کسی چیز کی حاجت ہے, اس کو کسی چیز سے امید بنتی ہے. اب سنا یہ کیلشیم کے بارے میں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو کیلشیم کی دوائی مہنگی کر دی. اللہ کے بندو یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ وقت نیکی مجھے اچھی طرح, اچھا یہ اسی طرح اناج والے بھائی جو ہمارے, جب ہماری قوم نے اناج بانٹنا شروع کیا تو اناج مہنگا ہونا شروع ہو گیا. حالانکہ اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا کہ اناج والے کہتے کہ جناب آپ یہ ہم سے, آپ لنگر بانٹ رہے ہیں, غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, ہم سے بھی ڈسکاؤنٹ لے لیں, ہمارا بھی حصہ شامل کر لیں. سنا کچرا پڑا تھا نا گوڈاؤن میں, چاول تھے یا دالیں تھی, کیڑے پڑی ہوئی تھی, وہ بھی لوگوں نے بیچ دی کیونکہ پیسے آ گئے. بیچارہ اناج بانٹنے والا ہر دال کا پیکٹ تو کھول کے دیکھتا نہیں تھا, اس نے پیکٹ بھرا, اور غریبوں کے گھر میں جب جا کر وہ پیکٹ کھلے تو اس میں کیڑے نکل رہے ہیں. یعنی مذاق ہے یار. ایک غریب جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے, وہ اپنی عزت کو گویا داؤ پہ لگا کر لائن میں لگ کے اناج کا تھیلا لایا. اچھا پیسے دینے والے نے بھی پیسے پورے دیے, مگر اس اناج والے نے اپنا سٹاک نکالنے کے لیے بیڑا غرق کر دیا. کیا کرو گے یار ان پیسوں کا؟ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ اناج بٹ رہا تھا اور چیزیں مہنگی ہو رہی تھی, تیل مہنگا ہو گیا تھا. ایک تیل کی کمپنی کے بھائی, تیل کا کاروبار کرتے ہیں, بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کمال کا جملہ کہا. بہت زیادہ انہوں نے اناج بانٹا, اب بھی بانٹ رہے ہیں ہمارے ساتھ, مگر انہوں نے ایک جملہ بڑا کمال کا کہا کہ عبدالعزیز میرے پاس ایک موقع ہے بہت پیسے بنانے کا, کیونکہ تیل کمپنیاں اس وقت بک ہیں, لوگ مجھ سے اتنا مانگ رہے ہیں کہ میں کئی مہینوں تک بک رہوں گا, لیکن مجھے اللہ نے جنت کمانے کا موقع دیا ہے, میں تیل بیچوں گا نہیں, میں تیل بانٹوں گا. اور انہوں نے لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے کا جو ہے نا تیل اور اناج بانٹا. تو یہ بھی تو لوگ ہیں نا کہ جن کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا. تو خدارا جن کو اللہ نے دیا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں نا, ان کو کسی طرح فری میں مریضوں تک پہنچاؤ یار. پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے گی. اور مفتی قاسم صاحب نے پچھلے دنوں سلسلے میں کمال کی بات کہی تھی کہ بڑی کمال کی بات کہی تھی کہ جو کسی کو کسی پریشانی میں مدد کرتا ہے نا, اللہ اس کو اس پریشانی سے بچا لیتا ہے. تھیلیسیمیا کے مریضوں کی جو مدد کرے گا, اللہ پاک اس کی نسلوں میں تھیلیسیمیا کا مرض نہیں ہونے دے گا. جو کرونا کے مریضوں کی انشاءاللہ حفاظت کرے گا, ان کی خیر خواہی کرے گا, آپ خود کرونا سے بچ جائیں گے. کرونا کے مریضوں کو ہی تکلیف دے رہے ہو یار پیسے بڑھا کے. ہاسپٹل والے اگر مجھے سن رہے ہیں, کوئی پیرا میڈیکل سٹاف مجھے سن رہا ہے, یہ ٹائم نہیں ہے پیسے کمانے کا. خدارا لوگ بہت پریشان ہیں. ہاسپٹل والے پہلے کہتے ہیں اتنے لاکھ روپے جمع کراؤ, کہاں سے لائے گا غریب آدمی یار؟ آپ بعد میں کما لینا, ابھی پورا وطن مشکل میں ہے, سارے لوگ پریشانی میں ہیں.
اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور کوئی ایک بھی سبق لے لے گا تو مجھے لگے گا کہ میری پکار سن لی گئی. دل سے میں آپ کی باتیں عرض کر رہا ہوں. بہرحال آج آپ کے بہت سارے میسیجز بھی آئے، میں کچھ میسیجز چلے ڈسپلے کر دیتا ہوں. اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور بس میں نے جو باتیں کہی ہیں اس کو عمل کیجیے گا، ہمت میں رہیے گا، اور اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.